اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. شریک القاضی مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، لہذا روایت ضعیف ہے. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ، مدلس کے لیے نہیں ہے یہ. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ. ہاں بھائی یہی تو میں سکھا رہا ہوں آپ کو علم حدیث کی علم میں نہیں پتا. مدلس کے لیے نہیں ہے. ہاں اب آپ اگلی دفعہ تیاری کر لیں. رکو ذرا، صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا. ہاں. اور دوسرا ان کی جو سب سے بڑی کھچ ہے نا کہ جو شریک ہے وہ مدلس ہے. آپ کو پتا ہے شریک مدلس ہے ہی نہیں ہے. شریک کے بارے میں اہل سنت کے علماء کے اقوال آپ کو دکھاتا ہوں. 15 سے 20 منٹ لگیں گے اس بات کے اوپر. اجازت ہے میں وہ ساری چیزیں آپ کو شو کر لوں؟ اچھا یہ پورشن ہمارا ہو جائے گا شریک والا، کیونکہ بعد میں کلپنگ کرنی ہے نا. تو اب آپ ٹھیک ہے. ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ شریک مدلس نہیں ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، اور انجینئر کو چیلنج ہے کہ اس کی جو ہے مدلس ہونے اس کا ثابت کرے. جی علی بھائی شروع کر دیں پھر. لیں جی میں آپ کو ڈاکٹر حسن صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی علی بھائی سن رہا ہوں. یہ سر میں آپ کو نا شریک صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے اوپر جو یہ مدلس ہونے کا چول ماری گئی ہے یہ کیوں ماری گئی ہے، مسئلہ کیا ہے ان سے. ٹھیک ہے بسم اللہ علی بھائی. یہ دیکھیں جی، اور یہ دیکھیے گا کتنی بڑی 2 نمبری ہے جو شریک کو مدلس کہا جاتا ہے. اس کے اوپر تدریس کی جرا ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ ایڈ کرنا مجھے وہ دوسرا اکاؤنٹ میرا. جی میں کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جی میں شروع کر رہا ہوں. تاریخ کبیر امام بخاری صاحب، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے. اس کے اندر یہ دیکھیں الرکین بن ربی ہے، الرکین بن ربی بن امیلہ الفزاری. اور رکین جو ہے نا اسی سے جناب شریک نے وہ خلیفہ تین والی روایت کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ امام بخاری کہہ رہے ہیں رکین کے بارے میں سما من ہو سوری و شریک، کہ ان سے سما کیا سوری نے بھی اور شریک سے بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے بھی انجینئر صاحب رد ہو جاتے ہیں کہ امام بخاری کے مطابق ان کا مطلق سما ثابت ہے رکین سے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر کسی مدلس کا سما ثابت ہو رہے تو پھر بھی وہی قبول ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھیں یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد. یہ کوفہ اور صحابہ کوفہ اور تابعین. یہ طبقات ابن سعد والا جو محمد ابن سعد ہے نا یہ امام بخاری سے پہلے دنیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 230-35 کے درمیان اس کی وفات ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں، یہاں پہ لکھی ہوگی. ہاں یہ 230 ہجری میں متوفى ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے، طبقات ابن سعد. یہ شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں پورا مضمون لکھا ہے، اور یہ بندہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں ان کے زمانے کے قریب ترین بندہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہیں پہ بھی جناب شریک کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ شریک مدلس ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ سب سے اولین جو کتب ہے نا تسنن میں جرح و تعدیل کے اوپر یا اسماء و رجال کے اوپر، ان میں سے یہ کتاب ہے، اور اس کا نام ہی طبقات ابن سعد ہے. مطلب اس نے طبقات کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین وغیرہ. اور یہ امام بخاری سے تقریباً 26 سال پہلے فوت ہوا ہے. اس نے شریک کو کہیں پہ بھی مدلس نہیں کہا. آگے یہ دیکھیں نیچے اس نے لکھا کیا شریک کے بارے میں، کہتا ہے شریک سکہ تھا اور کثیر الحدیث تھے. مطلب یہ بہت سکہ بندہ اور بہت زیادہ کثیر الحدیث ہے. آگے کہتا ہے اور صحیح حدیث کے ساتھ غلط احادیث بھی روایت کر دیتے تھے. اور یہ جو غلط حدیثیں روایت کی ہیں نا انہوں نے، اسی وجہ سے یزید شریک کے بارے میں ان کو اصل پیڑ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ غلط حدیثیں کون سی ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک. آگے دیکھیں یہ طبقات ابن سعد کا عربک ورژن ہے 230 ہجری نا، 230 جزء سادس ہے. اس میں بھی دیکھیں یہ شریک القاضی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ پورا مضمون پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر ہے اس کتاب کا 355. ٹھیک ہے، طبقات ابن سعد کا عربک ورژن ہے. یہ پورا مضمون پڑھ لیں، کہیں پہ بھی شریک کے بارے میں مدلس نام کی کوئی جرا ہے ہی نہیں کہ شریک مدلس ہے. کسی نے اس کو مدلس کہا ہی نہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، اب آپ آگے آئیں. یہ کتاب ہے کتاب طبقات. ٹھیک ہے، کتاب الطبقات. یہ 240 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری سے 16 سال پہلے فوت ہوا ہے یہ بندہ. ٹھیک ہے، عمر بن حلیفہ بن خیاط. تو اس نے بھی شریک القاضی کے بارے میں یہ دیکھیں شریک بن عبداللہ بن شریک ہوا حارث بن اوس بن حارث بن ازل و سعد بن مالک بن نخا یکنی ابا عبداللہ مات سنہ 70 و 80 و 700. تو یہ شریک کے بارے میں مضمون پورا ہو گیا. اس نے بھی کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا کہ شریک بن عبداللہ جو ہے وہ مدلس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے آپ آئیں. یہ کتاب ہے جامع العلوم امام احمد بن حنبل کی. اس میں مطلب امام احمد بن حنبل کے جرح تعدیل کے جو اقوال ہیں نا وہ نقل کیے گئے ہیں. امام احمد بن حنبل جو ہے یہ 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے شریک القاضی کے اوپر یہ پورا مضمون لکھا ہے. تو یہ بھی تقریباً 8 9 یا 10 صفحوں کا مضمون ہے. کہیں پہ بھی شریک القاضی کے بارے میں مدلس کی جرح ہے ہی نہیں. مطلب یہ جو بندے شریک کے زمانے کے قریب ترین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریک مدلس ہے، اور بعد میں انجینئر صاحب کو پتہ چل گیا کہ شریک جو ہے نا وہ مدلس ہے. ٹھیک ہے جی، مدلس.
ٹھیک یہ دیکھیں یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں، جامع العلوم امام احمد بن حنبل کی، اس کی جو سابع اشر ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 298 سے لے کے نا تو یہ آگے دیکھیں 304 تک یہ سارا شریک القاضی کا مضمون ہے. اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ جناب شریک جو ہے وہ جناب مدلس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. آگے آ جائیں. یہ کتاب ہے تاریخ الکبیر امام بخاری کی 256 ہجری. اس میں دیکھیں یہ شریک القاضی کے بارے میں امام بخاری نے بھی پورا مضمون لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ راوی نمبر ہے 2647 امام بخاری کی کتاب میں. ابو عبداللہ نخعی القاضی الکوفی سما و اسحاق حمدانی و سلمہ بن کوہیل قال عبداللہ بن ابی الاسود مات سنہ 77 و 100 وقال احمد بن ابی طیب ولد مقتل قتیبہ بن خراسان وقال مالک بن اسماعیل عن شریک قسم عمر بن عبدالعزیز قسم اصحاب 40 درہما و اصحاب مولا لنا ثلاثین. تو اس میں بھی کہیں پہ بھی نہیں لکھا. یہ پورا مضمون ہو گیا شریک القاضی کے بارے میں. تو امام بخاری کو بھی نہیں پتا تھا یہ مدلس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بہترین. یہ آگے آ جائیں. یہ 259 ہجری میں متوفی یہ بندہ جوزجانی. ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے اقوال الرجال. یہ امام بخاری کے 4 سال بعد فوت ہوا یہ بندہ. مطلب یہ قدیم ترین علماء ہیں اہل سنت کے، جرا و تعدیل کے. ٹھیک ہے، اور ان سے بڑے نام اہل سنت کے پاس ہے ہی نہیں. انہی کی کتابوں سے اہل سنت استدلال کرتے ہیں. یہ 259 ہے. اس میں دیکھیں جی، یہ شریک بن عبداللہ صحیح الحفظ مضطرب الحدیث مائل. یہ صحیح الحفظ ہے، مطلب ان کے حافظے میں کمزوری تھی. مضطرب الحدیث ہے، ان کی حدیث میں اضطراب ہے، مائل ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مدلس ہے. اگر کوئی مدلس کی جرا ہوتی تو یہ یہاں پہ درج کرتے. ٹھیک ہے، یہ آگے دیکھیں. یہ کتاب ہے تاریخ ثقات اہل سنت کے امام اجلی. یہ 261 ہجری میں متوفى ہے. یہ میں پوری ترتیب کے ساتھ آپ کو لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی ان کے بارے میں آتا ہے. یہ دیکھیں شریک بن عبداللہ نخعی القاضی کوفی ثقہ وکانا حسن الحدیث. یہ حسن الحدیث ہے، ان کی حدیث حسن کے درجے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے نیچے ہیں. یہ انہوں نے تقریباً 2 صفحے لکھے ہیں شریک کے بارے میں نا. آگے یہ دوسرے صفحے تک یہاں تک شریک کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ شریک مدلس ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ ایک کتاب الثقات ہے، راوی کا نمبر ہے 664. اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ شریک صاحب جو ہے وہ مدلس ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ آ جائیں گے الکنی والاسماء امام مسلم بن حجاج القشیری. امام مسلم شریف والے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی شریک ابو عبداللہ شریک بن عبداللہ النخعی سما ابا اسحاق و منصور بن معتبر. انہوں نے بھی شریک کے تدریس کا ذکر نہیں کیا. نہ امام بخاری کو پتہ یہ مدلس ہے، نہ امام مسلم کو پتہ، نہ جوزجانی کو پتہ، نہ ہی اجلی کو پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں قبول الخیار و معرفت الرجال. یہ دیکھیں جی، یہ 319 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اس سے اگلی صدی کے اب محدثین شروع ہو رہے ہیں اہل سنت کے جو ائمہ جرا تعدیل ہیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے بھی شریک کے بارے میں یہ دیکھیں لکھا ہے. یہ شریک یہاں پہ آ جائیں 97 نمبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اس کے بارے میں آگے یحییٰ بن معین کے سارے اقوال انہوں نے درج کیے ہیں اور یہ سارا شریک کے بارے میں انہوں نے مضمون درج کیا. ٹھیک ہے، یہ آگے دیکھیں اگلا صفحہ. اس پہ بھی کہیں نہیں آیا کہ شریک صاحب جو ہے وہ مدلس ہیں. پھر اس سے اگلا صفحہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2-3 صفحے ہیں، کہیں پہ بھی انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ شریک جو ہے وہ مدلس ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آگے چلیں. یہ کتاب ہے جرا و تعدیل امام ابن ابی حاتم کی. اہل سنت کا یہ بھی بہت بڑا نام ہے. یہ 327 ہجری 327 ہجری کے متوفى ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی شریک القاضی کے بارے میں شریک بن عبداللہ النخعی یہ 1602 نمبر آ گئی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی پورا مضمون لکھا، مگر کہیں پہ بھی یہ دیکھیں یہ 2 صفحوں کا مضمون ہے. کہیں پہ بھی شریک کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شریک جو ہے مدلس ہے. مطلب جتنے بھی شریک کے زمانے کے ان کے بعد والے لوگ ہیں ان کے مطابق شریک مدلس ہے ہی نہیں. ٹھیک ٹھیک. اب آگے چلیں. یہ مشاہیر علماء الامصار. یہ الامام ابی حاتم محمد، یہ ابی حاتم دوسرے ہیں. 357 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، الوسطی. انہوں نے بھی شریک القاضی کے بارے میں مضمون لکھا ہے. 1353 نمبر آ گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں وکان من الفقہاء والمذکورین من علماء الذی وظبوا علی العلم ووفقوا انفسهم علیہ. کہ یہ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علم کے لیے نا. بہت مطلب علم کی بڑی تحریص تھی اس کو. وکان یہم فی الاحین اذا حدث من غیر کتاب ہی. یہ وہم کر جاتا تھا حدیثوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر صحیح الحفظ یا توہم کی جرائع جو اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے. مدلس کی جرائع اس پہ ہے ہی نہیں. اور یہ بندہ سکھ ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو مدلس نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ جتنی کتابیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، میرا چیلنج ہے جی ان کو. یہ اہل سنت کے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ اہل سنت کا ایک عالم ہے، وہ 456 ہجری میں مرا ہے. 456 ہجری. اس کا نام ہے ابن حزم اندلسی. اس سے پہلے مطلب شریک کے فوت ہونے کے آپ کہہ لیں کہ 200-250 سال بعد وہ پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے کسی نے شریک کو مدلس نہیں کہا. تو جو شریک کے فوت ہونے کے 250 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اس کو خواب آ گئی تھی شریک مدلس ہے. اور اس نے بھی مدلس کیوں کہا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. دیکھنا یہ کتاب الثقات ہے امام ابن حبان کی. اس نے اس کتاب میں ثقہ راویوں کا تذکرہ کیا ہے. اس نے بھی شریک بن عبداللہ القاضی کو نا اس میں مطلب کتاب الثقات میں درج کیا. اس نے بھی تقریباً 1-2 صفحے کا مضمون لکھا ہے اس کے اوپر. تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی کہیں پہ بھی نہیں آ رہا کہ یہ مدلس ہے. کوئی تدلیس والی جرا ہی نہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں یہ کتاب الضعفاء ہے جرجانی کی. یہ
365 हिजरी के मतवफ़ा है, ठीक है, 365 हिजरी। तो ये देखें जी, ये शरीक बिन अब्दुल्ला अल काजी है, मैंने इसमें शरीक, तो इसके ऊपर भी ये पूरा मजमून है। यहाँ पर भी कहीं पे भी आरा पढ़ के देख लें आप, मैं आपको इसका सफ़ा नंबर बता देता हूँ। ये इसकी जो राबे है, 4थी जिल्द है, और वहाँ पे ये देखें सफ़ा नंबर 1321 है। वहां से लेके आगे देख लें सफ़ा नंबर 1322 और 1323 और 1324 और 1325, ठीक है जी। फिर आगे 1326, 1327, 1328, 1329 और 1330। फिर आ जाए 1331, 1332, 1333, 34, 35, 36, 37, ये 1337 तक इतने पेज इसने शरीक अल काजी के बारे में डिटेल लिखे हैं। इसमें इसने कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो मुदल्लस है, ठीक है, ठीक होगा, बेहतरीन। आगे ये अल असामी वल कुरान कराबसी की, ये 378 हिजरी की मतवफ़ा, मैं पूरी तरतीब से लेके आ रहा हूँ आपको, ठीक है, ज़मानी तरतीब से। इसमें भी ये देखें अबू अब्दुल्लाह शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन सनान बिन अंस, ठीक है। तो ये सनान बिन अंस इमाम हुसैन का कातिल है, और ये इमाम आगे देखें लिखा हुआ है जद्दहू कातिल अल हुसैन इब्न अली, इसका जो दादा है वो इमाम हुसैन इब्न अली का कातिल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कोई अहले बैत का अमीन ही था ये बंदा। तो इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये अहले बैत को मानने वाला, तो इसने वो खलीफा तैन वाले अल्फाज कह दिए, इसका मतलब है जैनियन वही हदीस थी जो इसने नकल कर दी, ठीक है। आगे देखें इस पेज के ऊपर भी, पूरे पेज के ऊपर कहीं पे भी इसके बारे में तदलीस वाली तदलीस का जिक्र ही नहीं है कि ये मुदल्लस है। ये मुदल्लस जो है ना, शरीक का मुदल्लस होना, ये बकवास है मेरे भाई, इसकी कोई दलील ही नहीं है, ठीक है। आगे आप आए, ये देखें, ये किताब का अपने नाम जरा गौर से सुनना है, जिक्र अस्माउ ताबईन व मिन बादहिम, ताबईन और उनके बाद वालों का जिक्र, मतलब तबा ताबईन का जिक्र, मिमन सखता रिवायतहु अन सिकात इंदा बुखारी वल मुस्लिम, कि उनकी रिवायत जो वो सिका रावी से नकल करें वो बुखारी और मुस्लिम के नजदीक ठीक है। मतलब इस किताब के अंदर जिन रावियों का नाम आए हुए हैं ना, वो रावी हैं, अगर वो किसी सिका रावी से कोई रिवायत लें तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम उसको सही कहते हैं। तो इस किताब में उन्होंने शरीक अल काजी को भी दर्ज किया, ये देखें शरीक बिन अब्दुल्ला अल नखई अल काजी, इसका मतलब है शरीक बिन अब्दुल्ला अल काजी ऐसा बंदा है, अगर ये किसी सिका बंदे से हदीस नकल करे तो वो इमाम बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक भी सही है। और आप कह लें अजीब बात यह है कि रुकैन जो है ना, जिससे शरीक अल काजी ने हदीस नकल की है खलीफा तैन वाली, वो रावी सिख है। तो इसका मतलब है अगर ये असूल माना जाए तो फिर शरीक अल काजी की हदीस जो है वो तो इमाम बुखारी और मुस्लिम के म्यार के ऊपर सिख है, सही है, ठीक है। आगे ये किताब है रिजाल सही मुस्लिम, इमाम अल मुहद्दस अस्फहानी, ठीक है जी। ये 428 हिजरी में फौत हुए हैं जी, ये 5वीं सदी से हिजरी शुरू हो गई है। ये मुजल्लदुल अव्वल है, पहली जिल्द है इसकी। वहाँ पे रावी नंबर है 668, मैंने इसमें शरीक। आगे शरीक बिन अब्दुल्ला आ रहा है 669 पे, शरीक बिन अब्दुल्ला बिन सनान बिन अंस, ठीक है, वही शरीक अल काजी। तो इसके बारे में इन्होंने भी कहीं पे भी शरीक अल काजी के बारे में ये बात नकल नहीं की कि शरीक अल काजी जो है वो जनाब मुदल्लस है या क्या है, वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था तदलीस के बारे में, ठीक है। ये आगे देखें जामिया अखबारुल कुज़ात है, इसके अंदर भी ये काफी लंबा मजमून है इनका ना, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी शरीक के बारे में नहीं लिखा कि वो मुदल्लस है। इनकी वफात है 306 हिजरी, ये क्योंकि जरा लंबा टॉपिक था इसलिए मैंने इनको जरा एंड पे रख दिया। तो अहले सुन्नत के यहाँ जो कदीम तरीन उलमा है ना, उन्होंने शरीक के मुदल्लस होने को नकल ही नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं कुछ अहले सुन्नत के आपको ऐसे उलमा दिखा सकता हूँ जिन्होंने शरीक अल काजी के मुदल्लस होने का इनकार किया। अच्छा, उल्टा इसकी नफी की है, नफी किया कि शरीक मुदल्लस है ही नहीं। मैं आपको मिसाल के तौर पे ये दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक। ये अहले सुन्नत का एक इमाम है, इसका नाम है यजीद बिन हारून, ये तकरीबुत तहजीब है, उसके अंदर देखें ये बंदा है यजीद बिन हारून ऐनुन, ये बुखारी मुस्लिम का रावी है, और इसकी बहुत ज्यादा रिवायात है बुखारी मुस्लिम में। अगर बुखारी मुस्लिम की रिवायात को जमा किया जाए ना जो यजीद बिन हारून से है, तो वो 100 से ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। और ये वास्ती है, वास्ती है, और जो शरीक बिन अब्दुल्ला है वो भी वास्ती है, पता है आपको? वास्ती क्या होता है अली भाई? मतलब आप कह लें कि इलाका इनका एक है ना, वासत से दोनों, ठीक है। तो ये 90 तबके का सिका मुत्तकन और आबद रावी है, 90 बरस की उम्र पा के 206 हिजरी में फौत हुआ। ये फौत हुआ है 206 हिजरी में, 90 बरस उम्र है इसकी, इसका मतलब है। और शरीक अल काजी जो है वो फौत हुआ है 177 में, ठीक है, 177 में। 177 और 206 ये 29 साल का फर्क बनता है। अगर इसकी 90 साल उम्र हो, 90 में से 29 निकालें, बाकी कितने बचे? तकरीबन 60 साल ये जनाबे यजीद बिन हारून साहब जो हैं ये शरीक साहब के साथ रहे हैं, उनके जमाने में रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सही होगा। आगे देखें ये किताब है सीर अलामुन नुबला, इसके अंदर जुज़ तासिया 9वीं जिल्द है इसकी। तो यहाँ पे यजीद बिन हारून 118 नंबर रावी है, यजीद बिन हारून ऐनुन, ऐन का मतलब बुखारी मुस्लिम साहब का रावी है। ये कहते हैं इमाम उल कुतुबा शेखुल इस्लाम अबू हालद अल सुलमी मौला हम वास्की अल हाफिज, ये हाफिज हैं और हमारे इमाम है और सारा कुछ है। तो ये आगे देख लें तकरीबन 10-12 सफ़ों का सफ़े काले किए हुए हैं इन बंदे के ना, वो आप कह लें कि तोसी के ऊपर ये बहुत बड़ा अहले सुन्नत का इमाम है। तो अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें यजीद बिन हारून आ गया जेन में।
یہ دیکھیں یہ کتاب ہے تقریب التہذیب، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر آ جائیں گے یزید بن ہارون ہے، یہ واسطی اور شریک کا ہم اثر ہے، یہ شریک کے وقت میں ہوا ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے، سکہ ہے، متقن ہے، متقی ہے، عابد ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی یہ کتاب ہے النکت علی کتاب ابن صلاح حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید بن ہارون فرماتے ہیں ان یزید بن ہارون انہ قال، کہ یزید بن ہارون کا یہ قول ہے کہ لم ارا احد من اہل کوفہ الا ہوا یدلس، کہ اہل کوفہ میں سے میں کسی کو بھی نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ وہ تدلیس کرتا ہے، وہ مدلس ہے، الا مصرا و شریک، سوائے مصر اور شریک کے۔ یزید بن ہارون کہہ رہا ہے جو سکہ ہے، متقی ہے، عابد ہے، اور یہ شریک کے زمانے کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے شریک اور مصر ان دونوں کے علاوہ باقی سارے کوفی تدریس کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے صرف یہ دو بندے تدریس نہیں کرتے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور اب آپ آگے دیکھیں یہ کتاب ہے تمہید ابن عبد البر کی، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی یہ لکھا ہوا وقال ابو عمر التدریس فی محدثی اہل کوفہ کثیر وقال یزید ابن ہارون، ابو عمر کہتا ہے کہ جو کوفہ کے محدث ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ تدریس کرتے ہیں، اور یزید بن ہارون کہتا ہے کہ کوفہ میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو تدریس نہ کرتا ہو سوائے مصر اور شریک کے، ٹھیک ہے۔ تو شریک کے زمانے کا جو بندہ ہے نا یزید بن ہارون، اور اس کے علاقے کا بندہ اس کے ساتھ جس کی ملاقات ثابت ہے، اس کے مطابق تو شریک مدلس ہے ہی نہیں، اور بعد میں تقریباً 400 سال تک شریک کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا کہ شریک مدلس ہے، اور بعد میں انجینئر صاحب کی طرح ہاب آ گیا ایک بندے کو کہ یہ مدلس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک دیکھیں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک اور کتاب ہے، یہ 553 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ بندہ، قاضی ابی بکر محمد بن عبداللہ العربی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس نے بھی یہ لکھا ہوگا بھائی یزید بن ہارون، یزید بن ہارون کہتا ہے لا مرا فی الکوفہ احدا الا هو یدلس الا مصر و شریک، تو مصر اور شریک کے علاوہ سارے اہل کوفہ والے مدلس ہیں، تو میرے بھائی یہ تو تدلیس کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یہ کتاب ہے تعریف و اہل التقدیس بمراتب موصوفین بالتدلیس، کہ جن کے مطلب یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، انہوں نے مدلسوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، جو تدریس کرتے ہیں نا ان کے بارے میں، ان کے مرتبوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ جب ذکر کرتے ہیں نا شریک القاضی کا، شریک بن عبداللہ بن نخعی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں وکانا یتبرأ من التدلیس، یہ تدلیس سے بری ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ تو تدلیس سے بری ہو گیا۔ آپ کا امام ابن حجر کہہ رہا ہے کہ یہ تدلیس کرتا نہیں ہے، آپ کو خواب آ گئی یہ تدلیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے علی بھائی امام مسلم اور بخاری نے بھی اس سے روایت لی ہیں، اگر اتنا ہی مطلب مدلس نہیں تھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں؟ جی اس کی 7 روایات مسلم میں ہیں اور تقریباً 1 روایت بخاری میں ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور آگے دیکھیں یہ مجموعہ رسائل الحدیثیہ ہے مولا یمانی کا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی شریک القاضی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کون من الاسبات، یہ ثبت راویوں میں سے ہے، ولما ولی القضات تغیر حافظ، مگر جب یہ وہ قاضی بنا نا تو اس کے حافظے میں تھوڑا تغیر آ گیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا تغیر آیا تھا۔ آگے لکھتا ہے وکان یتبرأ من التدلیس، یہ تدلیس سے آئی بری ہے میرے بھائی، اس کے اوپر تدریس کی جرا سے بھری ہے، یہ تدریس کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ آگے معجم المدلسین ہے، یہ آج کے دور کی کتاب ہے، محمد بن طلحت نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیں جی یہ شریک بن عبداللہ النخعی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے وقانا یتبرأ من التدلیس، یہ تدریس سے بری ہے میرے بھائی، یہ تدریس کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتاب الظفار الرجال ہے جرجانی کی، اس کے اندر یہ شریک بن عبداللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی، یہ دیکھیں قال ابن دی قال لنا ابن عبدالعزیز والا احسب ابا سعد سمع من ابما قال وقت بلغنی عن شریک انه قال، کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ بات پہنچی کہ شریک یہ بات کہتے ہیں، شریک صاحب کی یہاں پہ دیکھیں کہ شریک صاحب کا سٹانس دیکھ لیں، حدثت ابا سعد عن عبد الکریم عن زیاد عن عبداللہ بن مقل قال شریک فترکنی وترک عبد الکریم وترک زیاد ورواه عن ابن مقل نفسه وذلك ان ابا سعد كان كثير التدليس فيما يقال وصح روایات کی هذا ما رواه شریک و ابن عیانہ، یہ انہوں نے ابا سعد کو ترک اس لیے کر دیا تھا کیونکہ وہ تدریس کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابن جو شریک ہے وہ خود تدریس سے بچتے تھے میرے بھائی، تو وہ مدلس کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے۔ آگے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کب مدلس ہوا یہ بندہ، ٹھیک ہے۔ اس کو جس نے مدلس کہا وہ ہے ابن حزم اندلسی، میں آپ کو نا اس کی تدریس کی پوری کہانی سناتا ہوں اب۔ یہ دیکھیں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر یہ 456 ہجری اس سال میں وفات پانے والے ہیں ابن حزم اندلسی، یہ کہتے ہیں یہ امام ہے، حافظ ہے، علامہ ابو بکر، یہ سارے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مولا یزید بن ابی سفیان سخر بن حرب اموی یا بنو امیہ جو ہے نا ان کے خاندان کے نوکر تھے، ان کے دادا پردادا، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے جی یہ وہی ابن حزم ہے جو 384 کے رمضان کے آخر میں پیدا ہوئے، یہ 384 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اور 177 ہجری میں ایک بندہ فوت ہو رہا ہے، اور یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مدلس ہے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے۔ تجھے کیسے پتہ چل گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ آگے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا ابن حزم کے بارے میں نا، یہ جو کارستانیہ کرتا تھا، لکھا ہوگا ابن حزم اپنے قلم اور زبان سے علماء پر بہت عیب لگاتے تھے، یہ اس کا طریقہ کار تھا اس بندے کا، یہ علماء پہ عیب لگاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس نے شریک کے بارے میں بکواس کر دی، اور میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں کی، اس بات نے ان کے اہل زمانہ کے دل میں کینہ پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی
یہ منکر کا آپ کو یاد ہے نا؟ منکر کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسی حدیث نقل کر دے جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہو. میں بلکہ منکر پہلے آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر یہ چیز سناؤں گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ یہ منکر کی تعریف بڑی مزے کی ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے بے ہوش ہو گئے. ڈاکٹر صاحب بعد میں آ کے سنیں گے. جی علی بھائی، ایک سیکنڈ میں وہ نکال یہ لوں. منکر والی بات ویسے آپ ایکسپلین کر دیکھیں. چلو آپ حوالہ ساتھ دے دیں. یہ سر منکر والی بات بڑی سننے والی ہے. منکر کون ہوتا ہے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شریک القاضی بھی اسی لیے مدلس ہے کیونکہ اس نے کچھ منکر چیزیں نقل کی ہیں. اچھا، کچھ راز کھول ہاں دیا، پول کھول دی ان کی، اس لیے. جی جی. شریک ویسے ہم اس دن بات کر رہے تھے علی بھائی کے ساتھ بھی، ان کے گاٹے فٹ ہو گئے شریک. ہاں گاٹا فٹ ہوا تبھی تو اس کو مدلس کہہ کے جان چڑھا رہے ہیں نا. یہ ہماری ایک نیچے بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں جی سیشن علی بھائی کے ساتھ سیشن ہے ڈاکٹر ہاشم صاحب کے. ڈاکٹر ہاشم صاحب کے چینل پہ پڑے ہوئے ہیں، علی بھائی کے چینل پہ بھی موجود ہیں، خروج چینل کے اوپر. اچھا یہ دیکھنا بھائی، یہ ویڈیو ایک ذرا الاؤ کرنا. جی میں کر دیتا ہوں. یہ جی منکر کی تعریف پہلے سنیں آپ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منکر کی وجہ سے شریک کے اوپر کیا ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف، انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے صحیح کہا، امام زاہبی نے صحیح کہا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا، سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا، ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا، اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے. اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے. سند صحیح ہے اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کم از کم آدھا سائز تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے. ہاں باقی جی، سارے محدثین اس بات سمجھ آ گئی کہ منکر کیا ہوتی ہے؟ کہ جو فرقے سے ٹکرا جائے، اگرچہ صحیح حدیث بھی ہو تو وہ منکر ہو جاتی ہے. ہاں. اب ابن حزم اندلسی جو ہے نا، جس نے شریک کو مدلس کہا ہے اور مرزا انجینئر صاحب مان رہے ہیں، اس کی ساری باتیں ہاں یہ بھی نہیں مانتے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی. یہ دیکھیں. المحلہ امام ابن حزم کی کتاب میں 12 منافقین کا ذکر ہے. وہ روایتیں کمزور ہیں میرے بھائی، وہ ان کی اسناد درست نہیں، ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے. نام کہاں سے موجود ہو گئے؟ جب حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام بتائے اور کہا کہ میرا راز ہے، تو انہوں نے اس راز کو لیک نہیں کیا. یہ لوگوں کی ٹھیک ہے جی. ابن حزم اندلسی نے المحلہ میں کچھ منافقین کے نام بتائے ہیں. مرزا صاحب کی کیونکہ دم پہ پاؤں آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں کہ وہ بغیر سند کے روایت ہے، بے سند روایت ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، اسی محلہ میں یہی ابن حزم اندلسی بغیر سند کے شریک کو مدلس کہہ رہا ہے اور یہ مان رہے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. بھائی پھر پوری مانو نا. ٹھیک ہے؟ ویسے علی بھائی المحلہ میں جو نام آئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، آپ نام لیجیے گا نہیں، لیکن بڑے بڑے نام ہیں، کافی بڑے نام ہے، اور انجینئر صاحب ان کا بار نہیں نہ اٹھا سکتے، اس لیے وہاں پہ المحلہ رد ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذرا مجھے الاؤ کیجیے گا. جی جی. میں ایک منٹ. یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے المحلہ، وہ ابن حزم اندلسی ہے. ابن حزم اندلسی تو ان جناب نے سب سے پہلے مدلس کا ریزن کیا ہے؟ منکر روایات. منکر یاد ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ جو گلے میں پھنستی ہو. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، اس کی 7ویں جلد ہے، اس کے اندر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، قال ابو محمد، اس میں آتا ہے ان شریک و ہوا مدلس یدلس منکرات ان ضفاء الی الثقات، کہ یہ مدلس تھا اور یہ منکر روایتیں نقل کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ اور وہ جو منکر روایتیں اس نے نقل کی ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کو سارا درد اٹھ رہا ہے، جو مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، وہ منکر روایتیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے المحلہ بالاثار، یہ دوبارہ اس کی 2ری جلد ہے، یہ 10ویں جلد ہے اس کی. ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی انہوں نے شریک کے بارے میں کہا شریک بن عبداللہ القاضی ہوا مدلس یدلس المنکرات، مطلب ان کو منکرات ہیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ شریک کو مدلس کہہ رہے ہیں. وہ منکرات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، وہ منکر روایت کون سی ہے؟ یہ میزان الاعتدال ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بلکہ میں آپ کو میزان الاعتدال کا فل ورژن دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ شریک کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو آپ کو دکھاتا ہوں میزان الاعتدال میں سے، اور منکر روایات بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو اصل مسئلہ ان کو. یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں شریک بن عبداللہ نخعی ابو عبداللہ الکوفی، یہ قاضی ہے، حافظ الحدیث ہے، سچا ہے، اور ائمہ میں سے ایک ہے. تو اس کا شمار تابعین میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے یحییٰ بن معین کہتے ہیں اس کا دادا امام حسین کا قاتل تھا.
फिर माविया ने अबू सालेह बिन यहया बिन मुइन का कौल नकल किया है कि ये सदूक और सिका है, जब ये किसी मुस्तन रावी के खिलाफ रवायत नकल करे तो दूसरा रावी हमारे इससे ज्यादा महबूब होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो कुछ रिवायात उसने ऐसी नकल कर दी है ना जिनसे इसको मसला हो रहा है। ये देखें आगे आ रहा है, मैंने यहया बिन मुइन को कहते हुए सुना है कि शरीक नामी रावी सिका है, अलबत्ता गलती करता है और मुत्तकन नहीं है। ये सारी जो वो गलतियां कर रहा है ना, जो कुछ ऐसी रवायात नकल कर रहा है जो सही नहीं है, रवायात मुनकर है, और उसी की वजह से उसको मुदल्लस कह के उससे जान छुड़ाई जा रही है, वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी रवायात हैं। वो वाकई इनके गले में डी की तरह पसने वाली थी, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई शरीक जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, यहाँ आगे आ रहा है, अब्दुर्रहमान बिन शरीक कहते हैं कि मेरे वालिद के पास 10,000 मसाइल थे जो जाबर जोफी से मनकूल थे। जाबर जोफी जो है ये शिया था, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का साथी था, तो जाबर जोफी उनसे शरीक साहब जो है उससे रवायात लेते थे। ठीक है, और 10,000 गरीब रवायात थी, मतलब बहुत ज्यादा कसरत के सारे रवायात थी इसके पास। ठीक है, तो अब देखें मजे की बात ये है कि यहाँ पे ना काफी बंदों ने इसकी तौसीफ भी की है। ठीक है, जैसे ये देखें अबू तोबा हलबी कहते हैं हम रमला में मौजूद थे, लोगों ने ये बहस शुरू कर दी कि इस वक्त सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, तो कुछ लोगों ने कहा इब्ने लहिया है, कुछ ने कहा इमाम मालिक हैं, हमने कहा ईसा बिन यूनुस से इस बारे में दरियाफ्त किया जो इस दौरान हमारे पास आ गए थे, तो उन्होंने कहा इस वक्त सबसे बेहतरीन शरीक है। ये इन दोनों ख्याल थे, मतलब ईसा बिन यूनुस अहले सुन्नत के इमाम है, उनके मुताबिक शरीक इमाम मालिक से भी बेहतर है। ठीक है, आगे इमाम अहमद बिन अंबल साहब कहते हैं कि अबू इसहाक के बारे में शरीक नामी रावी ज़ुहैर से ज्यादा सबत है, ये ज़ुहैर से ज्यादा सबत है, ज्यादा सिक है। उस्मान बिन साद बिन यहिया का यह कौल नकल किया है कि अबू इसहाक के बारे में शरीक हमारे नजदीक इसराइल से ज्यादा महबूब है। इमाम अबी आतम कहते हैं कि शरीक सदूक है और ये हमारे नजदीक अबू अहमद से ज्यादा महबूब है, अलबत्ता इससे गलतियां मनकूल हैं। वो गलतियां मैं दिखाता हूँ आपको, वो गलतियां और जो मुनकर रवायतें हैं ना, वो ये असल में सारा मसला है जिसकी वजह से शरीक के ऊपर इन्होंने इतना गंद फेंकने की कोशिश किया। इब्ने अबू हातिम कहते हैं कि मैंने इमाम अबू ज़िरा से शरीक के बारे में दरियाफ्त किया क्या इससे इस्तेदलाल किया जा सकता है। उन्होंने फरमाया इसने बकसरत हदीस नकल की है, लेकिन ये वहम का शिकार हो जाता था और बाज़ औक़ात गलती कर जाता था। तो फजल साया ने इनसे कहा कि शरीक ने वासत में कुछ ऐसी रिवायात नकल की हैं जो बातल हैं, तो इमाम अबू ज़िरा ने कहा तुम इन्हें बातल ना कहो। वो बातल रिवायात जो है ना, वो मुनकर रिवायात और वो जो अहले सुन्नत के मुताबिक झूठी रिवायात थी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसी की वजह से शरीक के ऊपर सारा आप कह लें गंद पड़ा। ये देखें आगे आ रहा है, वो ये आ रहा है जी। इब्राहिम कहते हैं मैंने शरीक से कहा कि ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जो कहता है मैं किसी को दूसरे पर फजीलत नहीं देता, तो शरीक ने जवाब दिया वो अहमक है क्योंकि हजरत अबू बकर और हजरत उमर को फजीलत अता की गई। मतलब ये शरीक जो है ये अहले सुन्नत के अकीदे से ताल्लुक रखते थे, ये कोई आले मोहम्मद को अफजल नहीं मानते थे। इनकी नजर में हजरत अबू बकर और हजरत उमर जो है मौला अली से अफजल है। ठीक है, आगे शरीक ने यह भी कहा कि हजरत अली को अबू बकर पर सिर्फ वो शख्स फजीलत देगा जो मजाक उड़ाना चाहता होगा, मतलब मौला अली हजरत अबू बकर से अफजल नहीं है। ये शरीक अल काजी का कीता है। आगे देखें, अबू दाऊद हारवी ने शरीक का ये कौल नकल किया कि हजरत अली सबसे बेहतरीन बशर हैं। ये कौल नकल किया शरीक साहब इस रवायत के रावी हैं कि हजरत अली सबसे बेहतरीन बशर हैं, जो शख्स इसका इनकार करता है वो कुफर का मुर्तकिब होता है। तो ये असल प्रॉब्लम है। आगे इमाम ज़हबी साहब कहते हैं मैं ये कहता हूं कि बाद कज़्ज़ाबों ने इसे मरफू हदीस के तौर पर नकल किया है, इसमें कोई शक नहीं कि बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शरीक इस बात के कतई तौर पर मुतक़िद नहीं होंगे कि हजरत अली अंबिया से भी बेहतर है। वो कहता मुझे ऐसा लगता है कि शरीक ऐसा नहीं कर सकता। भाई भाई तुझे कैसे पता चल गया कि नहीं कर सकता? ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? ठीक हो गया। वो कह रहा है मेरी हजम नहीं हो रही। ऊपर कह रहा था, ये देखें ऊपर कह रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, कह रहा है ये हाफिज है, हाफिजुल हदीस है, सच्चा है और आइमा में से एक है। और नीचे कह रहा है क्योंकि शरीक इस बात के कतई तौर पर मुतक़िद नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि शरीक का ये कीदा होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उन्होंने ये मुराद लिया है कि वो अपने वक्त में सबसे बेहतरीन बशर थे। इसमें कोई शुबा नहीं कि अपने अयाम खिलाफत में वो सबसे बेहतरीन बशर है। ये भी इंजीनियर साहब वाला कीड़ा है ना, कि उस बात से जो आपको समझ आ रही है वो गलत है, जो मुझे समझ आ रही है वो सही है। ठीक है, अब आप आगे देखें, आगे देखें, इससे बड़ी भी एक चीज है, वो दुम पे पाँव आता है इनकी, बल्कि दुम से थोड़ा सा आगे चला जाता है। ये देखें, ये आ रहा है कि इस रावी ने मतलब शरीक ने अपनी सनद के साथ हजरत बुरैदा के हवाले से ये रवायत मरफू हदीस के तौर पर नकल की है। ये असल प्रॉब्लम है कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं लकुल्ले नबियन वसीयन व वारिस इन अलियन वसी व वारसी, कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं हर नबी का कोई वारिस है और वसी है, और मेरा वारिस अली और मेरा वारिस और वसी अली। अच्छा, ये तो बड़ी कमाल चीज दिखाई आपने। तो ये मुनकरात है ना जिनकी वजह से शरीक के ऊपर गंद डाल रहा है, वो मुदल्लस साबित हो रहा है, उसके हाफजे में इख्तलात हो रहा है, वो सच्चा भी है मगर फिर भी उसकी रिवायतें गलत है। ये बात है मेरे भाई असल। ठीक है, ये हर नबी का एक वसी होता है, अली मेरा वसी और वारिस है। इमाम ज़हबी कहते हैं मैं ये कहता हूँ ये रवायत झूठी है, शरीक इसका इस्तेमाल नहीं रखता। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीक इसका मुहतमिल हो, कि शरीक इसको नकल करे। और तुझे कैसे पता चल गया? और तुझे कैसे पता कि शरीक ये नहीं कर सकता? आगे चलते हैं जी। मुआविया बिन साले बयान करते हैं मैंने इमाम अहमद बिन अंबल से शरीक के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया वो अक्लमंद था, सदूक था और इल्म हदीस का माहिर था।
وہ فتنہ پروروں اور اہل بدعت کا شریک مخالف بھی تھا. اس نے بہت سے ابو اسحاق سے حدیث کا سماع کیا. میں نے ان سے دریافت کیا اسرائیل اس سے زیادہ ثبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں. تو میں نے دریافت کیا تو پھر آپ اس سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا غور طلب بات ہے، انہوں نے کہا تم اس بارے میں میری رائے مجھ سے دریافت نہ کرو، مجھ سے نہ پوچھو اس کی وجہ کیا ہے جو میں اس سے استدلال نہیں کرتا. اگر میں نے بتا دی تو مجھے حال آ جائے گا. اب آگے دیکھیں، میں نے دریافت کیا کیا اسرائیل سے استدلال کیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، میری زندگی کی قسم ان سے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بات بیان کی کہ شریک 95 ہجری میں پیدا ہوا تھا. میں نے اس سے دریافت کیا حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو یہ شریک کے بارے میں، شریک ایک کنٹروورشل شخصیت بن چکا تھا، ایک آپ کہہ لیں ڈسپیوٹڈ شخصیت تھا. اس کے اوپر اہل سنت کو تضاد ہو گیا تھا، کیونکہ شریک نے اس طرح کی موجود روایات نقل کی ہیں جو انجینئر صاحب کے عقیدے کو کھا جاتی ہیں، کیونکہ ان کے مطابق تو وسیع صرف قرآن ہے نا، جبکہ شریک نے یہ نقل کر دیا ہے کہ مولا علی بھی وسیع ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو پتا چلا کہ ابن حزم اندلسی، منکر کی آپ کے ذہن میں ہے نا منکر کیا ہوتا ہے؟ ابن حزم اندلسی یہی کہہ رہا تھا یہ مدلس ہے کیونکہ اس نے منکر روایات نقل کی ہے، جو ہوتی تو ٹھیک ہے لیکن فرقے سے ٹکراتی ہیں. آگے دیکھیں جی، محمد بن عثمان ابن ابو شیبہ اپنی سند کے ساتھ علی بن دقام کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ عطاب ایک اور شخص شریک کے پاس آئے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شک کرتے ہیں. انہوں نے کہا احمد میں کیسے شک کر سکتا ہوں جبکہ میری خواہش ہے کہ میں علی کے ساتھ ہوتا اور میری تلوار میرے ہاتھ میں ان کے دشمنوں کے خون سے رنگی ہوئی ہوتی. یہ بھی انجینئر صاحب کے ساتھ ان کا ملتا جلتا کیا. انجینئر صاحب کہتے ہیں نا میں اس دور میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہو کے دوسروں کے خلاف یاد کرتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے غور سے سننی ہے. علی بن حشرم نے حفظ کے حوالے سے شریک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم کا وصال ہو گیا اور مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا تو اگر مسلمانوں کو یہ علم ہوتا کہ ان کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ان سے افضل ہو تو وہ لوگ اس کی پیروی کرتے. پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو لوگوں نے ان کے مطابق عدل کو قائم کیا. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے 6 آدمیوں کی فضا بنا دی تو انہوں نے حضرت عثمان پر اکتفا کیا. اگر ان اس بات کا علم ہوتا کہ ان کے درمیان حضرت عمر سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص ہے تو وہ لوگ اس کی پیروی کرتے. عبداللہ بن ادریس کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے اس کے ذریعے حفظ کا نقطہ نظر بیان کیا. اللہ کی قسم یہ شیعہ ہے، بے شک شریک شیعہ ہے. بھائی اوپر جو شریک بات کر رہا ہے وہ تو اہل سنت کی دیکھی ہے. بھائی جو بندہ کہتا ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے مولا علی ہیں، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا. اس کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا نہیں، یہ اوپر سے تقیہ کر رہا ہے شیعہ. یہ بات بھی روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے شریک کی موجودگی میں حضرت معاویہ کا ذکر کیا تو کہا گیا وہ بڑے بردبار تھے. تو شریک نے کہا کہ ایسے شخص کیسے بردبار ہو سکتا ہے جو حق سے منہ موڑ لے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ کرے. تو اس لیے شریک کے اوپر اعتماد نہیں رہا تھا نا. یہ دیکھیں اوپر، یہ دیکھیں، یہ آپ کو اب بات سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ شریک 95 ہجری میں پیدا ہوا. میں نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر تھا. کہ شریک القاضی جو ہے احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا. تو احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. اس کا مطلب ہے کہ شریک کے بارے میں کچھ دال میں تالا میرے بھائی. بات سمجھ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اصل مسئلہ ہے. انجینئر صاحب جو ہے نا وہ جو کہہ رہے تھے نا مدلس کے لیے نہیں ہے، یہ مدلس کے لیے نہیں ہے، منکرات کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کے گلے میں ہڈی کی طرح کچھ چیزیں پھنس رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ شریک کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھیں گے، عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کا بیان نقل کیا کہ شریک سے روایت کرنے میں حسن بن صالح سب سے زیادہ ثبت اور شریک اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے حدیث بیان کر رہا ہے. امام زہبی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں شریک علم کا بہت بڑا برتن تھا. ٹھیک ہے، شریک جو ہے وہ ایک ایسا برتن ہے جس کے اندر علم بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی ہم اسی برتن میں سے لے رہے ہیں نا خلیفتین. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسحاق ارزق نے اس سے 9000 حدیث نوٹ کی ہیں. امام نسائی کہتے ہیں اس میں کوئی رج نہیں ہے. امام مسلم نے شریک کے حوالے سے مطابق کے طور پر روایت نقل کی ہے. اس کا مطلب ہے مسلم اور نسائی کے مطابق اس میں کوئی رج نہیں ہے. سیکھا تو میرے بھائی ہمارے مطابق بھی سیکھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آگے دیکھیں، یہ کتاب تاریخ الکبیر ہے. اس میں رکین جو ہے رکین کا سما بھی شریک سے ثابت ہے. سما من ہو سوری و شریک کہ رکین سے سوری نے اور شریک القاضی نے سما کیا ہے. تو وہ کہتا ہے نا مدلس کی سما کے تصریح کے بغیر روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو شریک کا تو رکین کے ساتھ سما بھی ثابت ہو گیا میرے بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ آگے دیکھیں، سنن ابو داؤد ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 4873. اس میں شریک اسی رکین سے ان سے روایت کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں انجینئر کے جو ٹیچر ہے نا زبیر علی زئی صاحب وہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے.
मतलब जब हदीस शरीक अन से रुकैन से रिवायत करे तो वो हदीस सही होती है। ये आप आगे देखें, सुनन अबू दाऊद है, इसकी तखरीज की अलबानी साहब ने। अलबानी साहब भी इस हदीस को कहते हैं सही, ये शरीक अन रुकैन बिन नबी। आगे हैं, ये सुनन अबू दाऊद है, इसकी तखरीज की है शुएब अर्नाउत ने। तो ये भी देखें, कह रहे हैं हदसना अबू बकर इब्न शैबा शरीक अन रुकैन, हाशिया नंबर 1। ये आगे देखें जी, हाशिया नंबर 1 के बारे में क्या आता है, असनादहु हसन, ठीक है, इसकी सनद हसन है। आगे देखें, ये फजाइलुल्लाह अहद अदबुल मुफरद, ये इमाम बुखारी की किताब है, मगर ये बुखारी शरीफ के अलावा एक किताब है, इसका नाम है अदबुल मुफरद। इसकी तखरीज की है नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने। तो इसमें देखें, ये एक 1310 नंबर हदीस है, यहाँ पे भी वही शरीक है और रुकैन से अन से रवायत कर रहा है, और इसके बारे में आता है ये हदीस हसन है, 1310 नंबर हदीस, ठीक है। मतलब हदीस जब रुकैन से शरीक अन से रवायत करे तो वो हदीस ज़ईफ नहीं होती, हसन होती है, ठीक है। अब आप देखें, ये सही इब्न हिब्बान है, इसमें भी 5756, ये हदसना शरीक अन रुकैन बिन नबी, ठीक है। तो इसमें आता है सनादहु हसन। और सही इब्न हिब्बान जो बुक है ना, ये इमाम इब्न हिब्बान के मुताबिक सारी की सारी सही है, उसने इस किताब में सिर्फ सही रवायात ली हैं। इसका मतलब है इब्न हिब्बान के मुताबिक भी शरीक जब अन से रुकैन से अन से रवायत करे तो वो सही होता है, ठीक है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। आगे आप आए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, ठीक है। तो इसके अंदर यही देखें, शरीक अन रुकैन आशिया नंबर 3 है। तो शरीक अन रुकैन आशिया नंबर 3 ये हसन है, क्योंकि शरीक सदूक है, ठीक है। मगर जब खलीफा तैन आता है तो तब शरीक जो है वो उसका हफ्जा खराब हो जाता है, तब वो मुदल्लस हो जाता है मुदल्लस के लिए नहीं है ये। आगे आप देखें, यही मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इसके तीसरा नंबर है 27107, इसमें भी वही शरीक है और रुकैन से अन से रवायत कर रहा है, ये 3 नंबर आशिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हदीस हसन, शरीक सदूक है, ठीक है। आगे आप आ जाएं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 35591, ये शरीक अन रुकैन, ये आशिया नंबर 7 है। तो आशिया नंबर 7 हदीस हसन शरीक सदूक है, ठीक है जी। अब ये देखें, मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल अहमद शाकर साहब ने इसकी तखरीज की है, इसके अंदर देखें वही शरीक है अन रुकैन 1237। तो ये देखें 1237 सनादहु सही, हसन भी नहीं सही, ठीक है। अब आप आगे देखें 3753, यहाँ पे वही शरीक अन रुकैन, तो 3753 सनादहु सही, ठीक है। आगे देखें 4026, वही शरीक अन रुकैन, तो 4036 सनादहु सही, ठीक है। अब आप आगे मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल है शुएब अर्नाउत साहब की, तो इसमें देखें यही शरीक अन रुकैन हाशिया नंबर 2, तो ये देखें हदीस सही, ठीक है। आगे आप देखें मुस्नद दारमी है, ये सुलैम असद साहब हैं, इन्होंने इनकी तहरीज इन्होंने की है, हुसैन सलीम असद, ये भी अहले सुन्नत के काफी बड़े आलम है तखरीज के, मतलब ये सेहत और उज़ूफ वगैरह के। इनके भी यहाँ देखें, ये हदीस नंबर 2806, ये शरीक अन रुकैन, ये 1 नंबर आशिया, ठीक है, शरीक अन रुकैन। तो 1 नंबर आशिया के बारे में कहते हैं सनादहु हसन, ये भी सनद हसन है। आगे देखें सीरत नामुन नबला है, इसके अंदर शुएब अर्नाउत साहब ने तखरीज की है। आगे देखें वही शरीक है अन रुकैन, ठीक है। तो इसके बारे में ये 2 नंबर इब्न साद, मतलब इन्होंने भी इसको लिया। तो शरीक अन रुकैन मेरे भाई, ये अहले सुन्नत के यहाँ हसन हदीस है, जब शरीक रुकैन से अन से रवायत करता है, ये सारी हदीसें हसन सही हैं। और सिर्फ एक हदीस जो इनके गले में डिग तरफ फंसी है वो ज़ईफ हो गई है, जबकि शरीक मुदल्लस भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मुदल्लस की उसके ऊपर जो जीरा है ना, वो सिर्फ इनके अंदर का गंध है, मतलब वो इनके गले में कुछ हड्डी की तरह फंसा हुआ है, जिसकी वजह से शरीक से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है जी मासहा मिन आसार सहाबा फिल फिक्र, ठीक है जी। इसके अंदर भी देखें जी, ये आ रहा जी रुकैन, ये शरीक अन रुकैन है और ये हसन हदीस है, ठीक है। तो शरीक अन रुकैन जब रवायत आती है तो मेरे भाई ये हसन होती है। तो जितनी रिवायात इनके पास, मतलब आप कह रहे हैं शरीक की आई हैं, उसमें मिस्त्री साहब जो हैं वो चवल जो मार रहे हैं ना कि मुदल्लस है वो शरीक, उसका मुदल्लस होना साबित ही नहीं है। उसको 456 हिजरी में जो बंदा फौत हुआ है इब्न ज़मुदलसी, वो उसको मुदल्लस कह रहा है, इंजीनियर साहब ने मान लिया बगैर सनद के। और जो वो अपनी किताब में मुनाफिकीन के नाम लिख रहा है उसको नहीं मान रहे इंजीनियर साहब। तो इंजीनियर साहब अपनी मर्जी की बात मानते हैं, जो उनके मतलब की ना उसको छोड़ देते हैं, और फिर इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं कि वो जो मतलब उनके गले में एक रवायत फंस रही थी, इसलिए उनको मुनकर कह दिया उन्होंने, गुलाम मुस्तफा ज़हीरी साहब ने, ठीक है। और ये देखें शरीक अन रुकैन के बारे में, ये जो खलीफा तैन वाली रवायत है ना, उसके बारे में मैं आपको हुक्म दिखा दूं कि उसके बारे में अहले सुन्नत के उलमा ने क्या हुक्म लगाया, ठीक है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, ठीक है जी। मैं आपको हुक्म दिखा दूं अहले सुन्नत के उलमा का, इंजीनियर साहब के अलावा। इंजीनियर साहब जो है वो अकेले ही इस मैदान में खड़े हुए हैं कि ये रवायत जो है ज़ईफ है, ठीक है। आगे देखें, ये देखें जी, इसमें शरीक अन रुकैन, ये शरीक अन रुकैन है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर है 33840। ये नबी अलैहि फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम खलीफतैन, मैं तुम्हें 2 खुलफा छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती अहलुल बैत, ठीक है। हाशिया नंबर 4 है। तो ये कह रहे हैं हदीस हसन है, शरीक सदूक है, ठीक है। तो आगे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का उर्दू वर्जन है, इसमें 32337। तो नबी अलैहि फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम खलीफतैन मिन बादी, मैं तुम में अपने बाद 2 खलीफे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर मैंने आपको दिखा दिया कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की तखरीज में ये हदीस हसन है। अब आप आगे देखें, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, ये शुएब अर्नाउत साहब की है। इसमें ये देखें, ये कह रहे हैं
کہ नबी अलैहिस्सलाम का फरमाना इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, हाशिया नंबर 2 है। हाशिया नंबर 2 में आज हदीस सही है। वो आगे कहते हैं दून कौलहू इन्नहुमा लन यतफरका हत्ता यरद अलैहिल हौज, कि इसमें ये जो आगे बात आई है ना कि ये दोनों आपस में तफरीक नहीं करेंगी जब तक ये हौज पे ना आए, कहते हैं ये इसमें बात ठीक नहीं है, बाकी हदीस सही है, मतलब खलीफतैन वाला पोर्शन वो सही है, ठीक है। अब आप आगे आ जाएं, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल का उर्दू वर्जन है, इसमें भी देखें ये शुएब नौत कहते हैं सही लगा रही, जबकि ऊपर आपको मैंने दिखाया है ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है शुएब नौत कह रहा है ये सही लगा रही है, जबकि ऊपर देखें शुएब नौत ने कहा हुआ है सिर्फ सही, कोई लगा रही का लफ्ज नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखें, ये उर्दू वरियान है, यहाँ पे भी वही रिवायत है इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मैं तुम्हें 2 खुलफात छोड़ के जा रहा हूँ। इस्लाम 360 में इसका नंबर है 11395, वहां पे ये बिल्कुल सही सनद है। अब आगे देखें मुंतहब में मुस्नद अबद बिन हुबैर, ठीक है, इसमें देखें यही रिवायत है मुस्नद ज़ैद बिन साबित और शरीक अन रुकैन, ठीक है, ये 240 नंबर रिवायत है, सही लगा रही। अब मुजम्मल कबीर में भी यही रिवायत है तरक्तु फीकुम खलीफतैन, इन्नी का तरक्तु फीकुम खलीफतैन, तो नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ पे फरमा रहे मैं तुम्हें खलीफतैन छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका तर्जमा किया जा रहा है मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ 2 खलीफा की जगह 2 चीजें कर दी हैं, ठीक है। अब मरवियात सहाबा है, इसमें देखें जी कौल इब्न व्यासम इन्नी तारिकु फीकुम खलीफतैन, ये वही शरीक अन रुकैन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा कौल अलबानी हदीस है सही, अलबानी ने इसको कहा है कि ये सही हदीस है, ठीक है। इन्नमा सहातहु इन्ना शवाहिद तकविया, इसके कुछ शवाहिद हैं जो इसको तकवियत देते हैं, ठीक है। आगे मजमा ज़वाइद है, हैसमी साहब है, और ये इब्न हजर अस्कलानी का उस्ताद है, कोई मामूली बंदा नहीं है। हैसमी की किताब है मजमा ज़वाइद, इंजीनियर साहब खुद भी इनका हवाला देते रहते हैं, उसमें हदीस का नंबर है 14957, ठीक है। इसमें आता है इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन रवाहु अहमद व इस्नादुहु जय्यद, ये कह रहे हैं इसकी सनद जय्यद है, ठीक है, जय्यद सनद के साथ ये रिवायत है। इंजीनियर साहब कह रहे हैं मुदल्लस के लिए नहीं है, ये उसका मुदल्लस कह रहे हैं जो मुदल्लस है ही नहीं, झूठों पे अल्लाह की लानत। आगे देखें, ये वही ज़ैद इब्न साबित से तरक्तु फीकुम खलीफतैन रवाहु तबरानी फी कबीर व रिजालुहु सिकात, इसके सब रावी सिका, ठीक है। अब गायतुल मकसद है, इसके बारे में है जी इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, तो यहाँ पे आ रहा है वक़ाल रवाहु अहमद व इस्नादुहु जय्यद, इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल किया, इसकी सनद जय्यद है, ठीक है। जामिल मसनीद इब्न अल-जौज़ी की अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, ठीक है, ये कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन रिजालुहु सिकात असनादुहु जय्यद वसाक अलबानी फी सही फिल हदीस फी सहिया, अलबानी ने इसको सिलसिला हदीस सहिया में नकल किया, ठीक है। आगे देखें तहाफुल मखरा है, ये बुसैरी की किताब है, इमाम बुसैरी अलैहि सुन्नत क्या बड़ा जय्यद नाम है, वहाँ पे इन्होंने भी वही देखे शरीक अन रुकैन, ये कहते हैं हाज़ा इस्नाद व रवातहु सिकात, इसकी सनद और रावी जो है ये सारे सिका है, ठीक है। आगे तहाफुल महरा इमाम अहमद इब्न हजर अस्कलानी की, इन्होंने भी ये रिवायत नकल की इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, तो इन्होंने कोई जिरा नकल नहीं की, ठीक है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है तरक्तु फीकुम खलीफतैन, ये 2 नंबर आशिया, कोई जिरा नहीं इसके ऊपर, ठीक है। आगे आप आ जाएं, ये जामिल मसनीद है, इसमें कौल रसूलुल्लाह इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ठीक है। तो वक़ाल अल हकम सहीला शर्त शहर व वाफ़क़हु ज़हबी, ठीक है। तो ये तारिकुन फीकुम खलीफतैन कासिम से रिवायत किया शरीक ने ना, कासिम बिन हसन, तो इसके बारे में कोई जिरा नहीं नकल की गई, सिर्फ इतना लिखा गया कि मैंने हदीस ज़ैद बिन साबित फिल मुस्नद, कि ये ज़ैद बिन साबित से ये जो रिवायत है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आई है, उसका मैंने आपको ऊपर हुक्म दिखा दिया कि शुएब नौत ने और अहमद शाकर दोनों ने इसको सही कहा है, ठीक है। आगे ये किताब है अल सही अल जामी सगीर व ज़ियादतहु, ये इमाम नासिरुद्दीन अलबानी अलैहि सुन्नत के, ठीक है, ये रिसेंटली इंजीनियर साहब के उस्ताद भी हैं, ये बड़ा इस्तेदलाल करते हैं इनसे। तो ये देखें इन्होंने भी 2457 इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन हदीस सही, ठीक है। अब आप आगे आए, यही किताब है इसका सिराजुल मुनीरा फी तरतीब हदीस सही अल जामी सगीर, इसमें एक दूसरा वर्जन है इसका, उसमें भी यही रिवायत है इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, और अलबानी साहब कहते हैं हदीस सही, ये हदीस सही है, ठीक है। आगे सिलसिला हदीस सही है अलबानी साहब का, वहाँ पर भी ये शरीक अन रुकैन वाली जो रिवायत है वो इसको वो कहते हैं हाज़ा इस्नादुहु हसन, इसकी सनद हसन है, ठीक है, सही है। किताब सुनना है, इसमें खलीफतैन में बाद ही इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन में बाद ही, मगर यहाँ पे अलबानी साहब ने इसकी तखरीज नहीं की क्योंकि वो पहले इसको सही कह चुके थे, ठीक है। आगे हसन तंबी है, इसके अंदर देखें ये आज के अलामा साहब हैं, ये किताब जो है ये दरासत तहकीक से छपी है नूरुद्दीन तालब, ठीक है। तो ये देखें जी ये क्या कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन हाशिया नंबर 3, कहते हैं हाशिया नंबर 3 के ऊपर ये जो रिवायत है ना, इसको तबरानी ने नकल किया, हैसमी ने नकल किया, वरवाहु अहमद व इस्नादुहु जय्यद, इन्होंने भी नीचे यही कहा कि इसकी सनद जय्यद है, कोई सनद ज़ईफ़ या मुदल्लस होने वाली शवल नहीं मारी इन्होंने इंजीनियर साहब की तरह, ठीक है। आगे तनवीर शरह जामे सगीर, ये देखें इसके बारे में आता है इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, ये 2616 नंबर रिवायत है, ठीक है। अब आप आगे आ जाएं, तो ये नीचे आ रहा है वसह अलबानी फी सही अल जामे, कि इसको अलबानी ने अपनी किताब सही अल जामे में सही कहा है, ठीक है। असास की सुनना, ये देखें इसमें अभी आ रहा है तारिकुन फीकुम खलीफतैन वाली रिवायत है। आगे इन्होंने भी वो हैसमी का नकल वक़ाल हैसमी फी मजमा रवाहु अहमद व इस्नादुहु जय्यद, ठीक है।
یہ انی تارکم فیکم خلیفتین، اس کے بارے میں کہتا ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا اپنی مسند میں، طبرانی نے روایت کیا، اور ہمارے شیخ البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے فضائل صاحب ہے امام احمد بن حنبل کی، وہاں پہ بھی یہی روایت ہے انی تارکم فیکم خلیفتین، اس کی سند حسن لے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آ جائیں، یہ 1403 ہے ان تارک فیکم خلیفتین، تو 14 اسناد حسن لے گئے رہی۔ تو فضائل صاحب اردو وریا نے یہاں پہ 1332 خلیفتین، یہ ایک نمبر اشیاء اسناد حسن لے گئے رہی، ٹھیک ہے۔ آگے 1403 انی تارک کا ترک فیکم خلیفتین، حاشیہ نمبر 2 اسناد حسن لے گئے رہی۔ آگے تذکرۃ المحتاج الی المنہاج، اس کے اندر بھی انی تارک فیکم خلیفتین رواہ احمد، اس نے جرا نقل نہیں کی، کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا اس کو، ٹھیک ہے۔ انجینئر صاحب کے اوپر کوئی نئی وہی ہو گئی ہے شریک مدلس ہے، جس کو کسی نے مدلس نہیں کہا سوائے اس چور بندے کے جس کی بات کو یہود نہیں تسلیم کرتا، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، یہ سب سے بڑی بات آپ کو دکھانے لگا ہوں جی، یہ حدیث خلیفتین غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، انجینئر صاحب کے استاد، انجینئر صاحب کے گرو گھنٹال، یہاں پہ انجینئر صاحب کہتے ہیں جو ان کے گرو گھنٹال ہے غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب، زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد، انی تارکم خلیفتین، وہ کہتے ہیں یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور یہ حسن ہے، انہوں نے بھی حسن کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو انجینئر صاحب اکیلے اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے اور ایسے ہے ویسے ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے، جو مدلس ہے ہی نہیں، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا کذب، ہاں، بغیر سند کے قول اس کے بارے میں کسی نے چول مار دی کہ وہ مدلس ہے، تو انجینئر صاحب اس کو لے کے آج تک چل رہے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں تدریس کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن حجر کہہ رہا ہے کہ وہ تدریس سے بری ہے، یزید بن ہارون کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ مدلس ہے ہی نہیں، انجینئر صاحب کے اوپر وہی آ گئی ابن حزم کی طرح کہ وہ مدلس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تک میرے بھائی سب نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ انجینئر صاحب اگر اکیلے کہہ دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر انجینئر کی بات ہمارے اوپر حجت نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ میں ایک چیز جو ہے نا وہ ذاتی طور پر مجھے دکھ ہوتا ہے اس سے، اور وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ کسی کے نظریے کے اوپر، کسی کے عقیدے کے اوپر کوئی جرا کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے اس کی، تو کم از کم جرے مفسر تو کرے نا، کوئی ریزن کے ساتھ بیان تو کرے نا، جھوٹ تو نہ بولے۔ باقی حدیث خلیفتین کے بارے میں یہاں ابھی تک جو انجینئر صاحب کے وہ جو ہم نے ایڈریس کیے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ ان کے کافی قریبی بھی ہیں، آپ کا ان کے ساتھ ایک دو دفعہ بیٹھک بھی ہوئی ہے، دوست بھی ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بات ایسی کی ہے جس میں ہم نے کوئی کہہ لیں کہ خیانت کی ہے، یا مطلب مس کوٹیشن کی ہے، یا آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کوئی چیز پیش کی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم صحیح طرح واضح نہیں کر سکے، تو آپ اس میں کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی اعتراض کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ یعنی علی بھائی چمکتے سورج کی طرح آج آپ نے ٹاپک جو ہے نا کلیئر کر دیے، عیاں کر دیے، صحیح ہے، اور جو آپ نے ریفرنسز دیے وہ ہماری کتابوں سے، کوئی اس میں تشریح حوالہ تھا ہی نہیں، تو میں کیا اعتراض کروں گا، سنی حوالے تھے سارے، اور آپ کو تو پتا ہے جب میرے سامنے حق آتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں بھائی، چاہے کہیں سے بھی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر آپ کی ایفرٹس کا اور چیزیں واضح کرنے کا۔ آمین جی آمین۔ باقی میری بھی دعا ہے ڈاکٹر ہاشم صاحب، آپ ہمارے بہت محترم بھائی ہیں، مہمان ہیں، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے ایکسٹرا اسپیشل گیسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری طرف سے اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، یا ہماری طرف سے کوئی ایسی ہارش ورڈنگ آئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو ہماری بات سے کوئی دکھ پہنچا ہو، تو ہم تہ دل سے آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے بشمول آپ کے اور باقی بھی جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ان سے ہماری استدعا ہے کہ اگر ہماری پیش کردہ جو ہماری دلائل ہیں یا ہماری جو باتیں ہم نے پیش کی ہیں اس میں کسی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی 2 نمبری کی ہے یا کوئی چیز غلط پیش کیا، تو آپ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمارے اوپر اعتراض کریں، مگر اخلاق کے دائرے میں رہ کے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو محمد والے محمد علیہ السلام کے درگاہ پہ قاری بنائے، اور انہیں سے دین لینے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول خدا علیہ السلام کے بعد ہمیں ثقلین سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی طرف سے ہمیں خاص ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم گمراہی سے نکل کے اور اللہ کے صحیح نمائندوں کو پہچان سکیں۔ سب سے آخر میں آپ کے لیے میں خاص آپ کے لیے میں شکریہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں، آپ ہمارے پروگرام میں، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اب آپ بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں، نیکسٹ ٹائم بھی اگر آپ آئیں تو موسٹ ویلکم، آپ کا نام ہمارے لیے باعث تحسین ہے۔ نہیں علی بھائی جزاک اللہ خیر، میں کچھ بھی نہیں بھائی، یہ سب جو ہے عطا اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جیسے بھائیوں کی جو جب اس طرح سے بلاوا آتا تو بھائی ہم تو لبیک کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور مدعو کیا۔ جی فی امان اللہ جی۔ سب سے آخر میں سب بھائیوں کو، ڈاکٹر ہاشم صاحب کو شکریہ کہوں گا، اور میری طرف سے سب بھائیوں کو اللہ حافظ، ہنستے رہیں، بستے رہیں، اللہ پاک کی امان میں رہیں، جناب رسول خدا کی نگاہ میں رہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کے سائے میں آپ پروان چڑھیں، اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی دے، خوش بختی دے، فی امان اللہ جی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔